السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیما ٹاکس اور میں ہوں ناصر امتیاز۔ ناظرین، فارسی کی ایک کہاوت ہے، اگر زمین تخم مرغ بود ہرمز زرد آن بود۔ اگر اس کو انگریزی میں ٹرانسلیٹ کیا جائے تو اس کو کچھ ایسے کہا جائے گا کہ if earth were an egg ہرمز would be its yolk۔ اور جو موجودہ جنگ جاری ہے گزشتہ 30 دنوں سے امریکہ، اسرائیل اور ایران کے مابین، تو اس میں اس قدیم کہاوت کی اہمیت کو مزید چار چاند لگ جاتے ہیں۔ اور اسی سلسلے میں آج ہم اپنے اس پروگرام میں بات کریں گے کہ اس گلف وار کے کانٹیکسٹ میں پاکستان کے لیے کیا چیلنجز ہیں اور اس میں پاکستان کے لیے اپرچونٹیز بھی کیا ہیں۔ اور اس سلسلے میں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں کموڈور ریٹائرڈ راحیل مسعود صاحب۔ آپ سینئر ریسرچ فیلو ہیں اور ایک پرولیفک رائٹر بھی ہیں۔ آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں شیر افضل بابر صاحب، آپ ایکس نیول آفیسر ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایڈوکیٹ ہائی کورٹ بھی ہیں اور میری ٹائم لاء کے اوپر خاص دسترس رکھتے ہیں۔ سر، آپ دونوں کی آمد کا بہت شکریہ۔ سر، گفتگو کا آغاز میں آپ سے کرنا چاہوں گا کہ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ جو گلف ریجن ہے یہ ہمارے لیے صرف ایک جغرافیکل نیبرہڈ نہیں ہے، بلکہ اس کو ہماری اقتصادی اور دیگر سیکیورٹی کے لیے ایک شارک کی حیثیت حاصل ہے۔ تو موجودہ کانٹیکسٹ میں سر، جبکہ حالات بہت زیادہ خراب ہو چکے ہیں اور پاکستان جو ہے وہ اسٹیٹ آف ہرمز سے زیادہ دور بھی نہیں ہے، تو اس کانٹیکسٹ میں آپ کیسے دیکھتے ہیں پاکستان کی اکنامک اور انرجی سیکیورٹی کو؟ میں پہلے اس گفتگو کا آغاز تین حصوں میں شروع کروں گا۔ پہلا حصہ میں رکھوں گا جغرافی لحاظ سے، دوسرا بین الاقوامی اور تیسرا قومی۔ جغرافیائی لحاظ سے ہرمز کو اگر ہم دیکھیں تو ہرمز ایک بیسن کی طرح ہے جس میں جس راستے سے ہم داخل ہوتے ہیں اسی راستے سے ہمیں باہر نکلنا ہے، اس کے علاوہ اس کا کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ تو یہ ایک کمپلشن ہے کہ جو بھی جہاز اندر جائے گا اس نے اس راستے سے واپس آنا ہے۔ اس کی دوسری کمپلشن جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر اگر کوئی بھی کسی قسم کی بھی کوئی کارروائی ہوتی ہے تو سارے جو ہمسائے ممالک ہیں اس کے اثرات ان کے اوپر پڑیں گے، اور ان میں یہ ساری گلف اسٹیٹس آ جاتی ہیں بشمول ایران کے۔ اب ہم اس کو لیتے ہیں بین الاقوامی سطح پہ۔ یہ جو ہرمز کا ایریا ہے، یہ جو گلف کا ایریا ہے، یہ تقریباً اس میں 700-750 بلین بیرل کی ریزروائرز ہیں آئل کے، اور یہ سب پوری دنیا کو تقریباً یہاں سے 20% آئل کی ترسیلات ہیں، جس میں پرائمری جو ہے وہ انڈیا ہو گیا، بنگلہ دیش ہو گیا، پاکستان ہو گیا، جاپان ہو گیا، ساؤتھ کوریا ہو گیا، یہ ممالک اس میں شامل ہیں۔ اور اس یہاں سے تقریباً آپ سمجھیں کہ 20% جو حصہ ہے وہ ان ممالک کو جاتا ہے، اور اس کے علاوہ یہاں پہ جتنے بھی ٹریڈ کی جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، جو اس کے علاوہ جو ٹریڈ ہے وہ بھی اسی خطے سے ہوتی ہے۔ اب اگر ہم انرجی سیکٹر کی بات کرتے ہیں تو یہاں سے جو دو پرومیننٹ چیز ہیں، ایک ہے اس میں آئل اور دوسرا ہے گیس۔ اب ہم پاکستان کے ریفرنس سے آتے ہیں۔ پاکستان کی تقریباً اس خطے سے 60% آئل کی ترسیلات درآمد ہوتی ہیں، اور اسی طریقے سے تقریباً 90 سے 95% تک LNG کی ترسیلات ہوتی ہیں۔ اب اگر یہ ترسیلات، اس کا مطلب ہے کہ تقریباً 120 سے لے کے 160 LNG ٹینکرز پر اینم پاکستان کو چاہیے، پاکستان کی انڈسٹریل ایکٹیویٹی جس میں پاور جنریشن بھی شامل ہے اس کو قائم رکھنے کے لیے۔ اسی طریقے سے آئل کے ریفرنس اگر ہم بات کرتے ہیں تو پاکستان کو تقریباً 420 سے لے کر 450 ٹینکرز پر اینم چاہیے، جو کہ پاکستان کی جو ضروریات ہیں ان کو میٹ کر سکے۔ پاکستان کے لیے یہ ایک بہت اہم شاہرگ ہے، جو اگر کسی بھی طور پہ بند ہو جائے تو پاکستان کا تقریباً سارا انڈسٹریل نظام جو ہے وہ آہستہ آہستہ بیٹھنا شروع ہو جائے گا۔ پاکستان کے کچھ تقریباً 3 ہفتوں کا ریزروائر اس کے پاس موجود ہے جس سے وہ چلا سکتا ہے، پر اس کی ایک اہم ضرورت کو ہم کبھی بھی کسی بھی سلسلے میں نظر انداز نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ اس سے عام آدمی بھی متاثر ہوتا ہے۔ اگر پیٹرول یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو وہ پھر اس میں کافی ساری مشکلات نظر آئیں گی۔ شیر افضل صاحب، اب میں آپ کی طرف آتا ہوں
کہ بظاہر تو یہ جنگ اسرائیل، ایران اور امریکہ کے مابین ہو رہی ہے، لیکن اس کے پرولونگ ہونے کا خطرہ ہر وقت موجود رہتا ہے، کیونکہ جیسا اب سر نے بتایا کہ یہ کلوز پراکسیمیٹی میں ہیں ساری اسٹیٹس، اور ان کا کافی کلوز سسٹم ہے یہاں پہ. تو سر جس طرح سے انٹرنیشنل لاء کی ہمیشہ سے یہ بات کی جاتی ہے کہ ہمیشہ سے یہ ویک رہا ہے، کہ اس طرح سے نان بائنڈنگ ہوتا ہے، امپلیمنٹ نہیں ہوتا، اور اب اس کانٹیکسٹ میں تو یہ بات ہو رہی ہے کہ شاید یہ جو ہے وہ جو رول بیسڈ آرڈر کسی حد تک افیکٹو ہے، وہ یا تو بالکل ہی کمزور ہو چکا ہے، اور کچھ ناقدین تو یہ کہتے ہیں بالکل ختم ہو چکا ہے. تو آپ ایز اے لا ایکسپرٹ آپ اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، اگر ہم انٹرنیشنل لا کی بات کریں تو اس کی آگے دو برانچز ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے پبلک انٹرنیشنل لا اور ایک ہوتی ہے پرائیویٹ انٹرنیشنل لا. پبلک انٹرنیشنل لا اس کے اندر ہی ہمارا جو لا آف دا سی ہے یہ فال کرتا ہے. پرائیویٹ انٹرنیشنل لا کبھی بھی ختم نہیں ہوتا، کیونکہ جتنے ٹریڈ ہو رہے ہیں اس کے درمیان جو ڈسپیوٹ ریزولیشنز ہیں وہ اسی لا کے تحت ایڈجوڈیکیٹ ہونے ہیں اور اسی لا کے تحت سیٹل ہونے ہیں. پبلک انٹرنیشنل لا جو ہے اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کمزور ہوا ہے، لیکن یہ ختم نہیں ہوا. اب دیکھیں نا، جیسے لا آف دی لینڈ میں کچھ رائٹس آپ کے اپنی پراپرٹی پہ ہوتے ہیں، کچھ رائٹس آپ کو دوسرے کی پراپرٹی پہ ہوتے ہیں. جیسے راستہ لینے کا حق ہے، ایک حق شفا بھی کہتے ہیں کہ اگر وہ سیل کرے گا تو آپ ہی کو پہلے بائر ہونے چاہیے. اسی اصول کو اگر ہم انٹرنیشنل لیول پہ لگا دیں تو اگر تو کوئی اسٹیٹ ہو مین میڈ تو اس میں تو ضرور آپ بند کر لیں، اس میں آپ فیس لگا دیں، فیس بڑھا دیں، فیس کم کر دیں. لیکن اگر ایک نیچرل اسٹیٹ ہے، جو کہ یہ اسٹیٹ آف ہارمز نیچرل ہے، تو اس میں اس طرح کی پابندی لگانا رانگ ہے. لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی وہ جو جنگ ہو رہی ہے وہ بھی تو ایک رانگ ہے، اور تو رانگ کا جواب رانگ میں دے کے ایوری تھنگ از فیئر اینڈ لو اینڈ وار. تو اس حوالے سے یہ عارضی طور پہ یہ ایک کہہ لیں آپ کہ جی لا آف دا سی جو ہے اس کی گرپ نہیں رہی. لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ ہمیشہ کے لیے ہو. یہ فار دا ٹائم بینگ ہے اور یہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گا. اور جو دوسری آپ نے بات کی نان اسٹیٹ ایکٹرز کی، جیسے حوثی ہیں، اب ان کی انوالومنٹ دو کہ ابھی بھی انہوں نے کسی مرچنٹ شپ کو یا کسی شپ کو اٹیک نہیں کیا، لیکن یہ لائکلی ہے. اور اس سے آلریڈی ہمارے ہاں وہ CTF 150 پہ اینٹی پائریسی اور اس طرح کے معاملات چل رہے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ یہ لا ختم ہوا ہے. لا کمزور ضرور ہوا ہے، لیکن یہ ختم نہیں ہو سکتا. چلیں سر بات کو آگے بڑھاتے ہیں. جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ ایوری وار ہیز ٹو کم ٹو این اینڈ، اور کسی بھی جنگ کو ختم کرنے کے لیے زیادہ تر نیگوسیشنز یا ایک افیکٹو ڈپلومیسی جو ہے ایک اہم کردار ادا کرتی ہے. اور اس موجودہ جنگ کے تناظر میں اگر دیکھیں تو ابھی سے یہ باتیں ہونا شروع ہو گئی ہیں کہ اس جنگ کو ختم ہونا چاہیے. اور سر میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ پاکستان اس میں ایک فرنٹ لائن سٹیٹ بن کے سامنے آیا ہے، لیکن اس میں یہ دیکھیں پاکستان کے لیے یہ موقع تو ہے کہ دنیا میں ہمارے اہمیت کو جانا جا رہا ہے، لیکن ساتھ ساتھ اس میں جب میں دیکھتا ہوں کہ سر پاکستان ایک اسٹریٹجک ٹرائنگل کی انوائرمنٹ میں کام کر رہا ہے. سعودی عربیہ بھی اس میں ہے، ایران بھی ہے، اور امریکہ کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات ہیں. تو سر اس کانٹیکسٹ میں پاکستان کے لیے کیا امپلیکیشن ہو سکتی ہیں؟ آپ کا سوال بہت ایک طریقے سے ویلڈ ہے، اور اس میں اگر ہم اس کو ایک بین الاقوامی نظریے کے تحت دیکھیں تو جو پاکستان کا ایک طریقے سے ابھی تو پیغام رسانی کا کام کر رہا ہے، پر ہے بنیادی طور پر ایک ثالثی کردار. اس سے خطے کے کچھ ممالک کو شدید تکلیف بھی ہے کہ پاکستان کس روپ میں سامنے آیا ہے، پر ہمارے لیے ایک یہ بہت اچھا موقع ہے اور ایک نازک مرحلہ بھی ہے کہ پاکستان نے ایک بیلنس، ایک توازن معین کرنا ہے. ایران کے ساتھ ریلیشنز، سعودی عرب کے ساتھ ریلیشنز اور امریکہ کے ساتھ ریلیشنز. ابھی تک تو یہ بہت ہی لمیٹڈ ممالک کے ساتھ شروع ہوا ہے، جس میں سعودی عرب شامل ہے، ترکی شامل ہے، ایجپٹ شامل ہے، اور چین نے اپنے 5 نکاتی ایجنڈا بھی دیا ہے کہ اس میں وہ شامل ہونا چاہتا ہے. پر ابھی تک جو ایک ہم کہیں کثیر فریقی اس میں کوئی باضابطہ طور پر ثالثی کام شروع نہیں ہو سکا ہے. رپورٹس کے مطابق جو ایران ہے، ایران نے کسی بھی براہ راست اپنے جو کہنا چاہیے انگیجمنٹ امریکہ کے ساتھ، اس نے بالکل وہ ڈائریکٹلی منع انہوں نے یہ کیا نہیں ہے کہا کہ کہ ہم اس میں کوئی مذاکرات ہم کرنا نہیں کر چاہتے رہے ہیں، کانٹراڈکٹ کر رہے جی. ہیں. اور
پر اس نے یہ ضرور مانا ہے کہ وہ مذاکرات کرنا چاہ رہے ہیں اور اس میں مذاکرات میں آنے کو تیار اور ہیں. پاکستان کے رول کو بھی انہوں نے اکنالج کیا ہے. جی سر. تو پر پاکستان کو جو اپنے ایک توازن مینٹین رکھنا ہے مواقع اور جغرافی لحاظ سے، وہ ایک نازک مرحلے پہ ہے. پاکستان کو وہ بیلنس رکھنا پڑے گا جو ابھی تک ماشاءاللہ اس نے بہت اچھے طریقے سے اور خوش اسلوبی کے ساتھ انجام دیا ہے. یہ ایک بیلنس ڈپلومیسی کے ساتھ پاکستان آگے چل رہا ہے. جی سر. یا بیلنسڈ توازن اس نے مینٹین رکھا ہوا ہے سفارتکاری میں. جی سر. وہ جیسے ہی پاکستان بنا تو کہا گیا تھا کہ فرینڈ شپ ود آل اینڈ اینمیٹی ود نان. شاید پاکستان اسی کے اوپر کر بنے. ہر ایک سے دوستی، دشمنی کسی سے. دشمنی کسی سے نہیں. تو سر جس طرح یہ جنگ کی بات ہو رہی ہے، ایک تو اس میں ملک انوالو ہوتے ہیں، دوسرا جب ہم یہ گلف کی بات کرتے ہیں تو ایک عام شہری بھی اس میں بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے، کیونکہ اس ریجن میں ہمارے بہت سے پاکستانی شہری گلف ممالک میں کام کرتے ہیں اور کثیر زر مبادلہ کا ذریعہ بھی ہیں. تو ظاہر ہے ان کی حفاظت اٹ سیلف ایک سوالیہ نشان بن جاتی ہے، جس کو ہیومن سیکیورٹی کا ایلیمنٹ کہا جاتا ہے. تو سر اگر خدا نخواستہ یہ جنگ پرولونگ ہو جاتی ہے اور ڈائریکٹ اٹیکس ہو جاتے ہیں تو ہماری جو وہاں پر آبادی ہے، پاکستانی جو تارکین وطن ہیں، ان کی سیفٹی اور ممکنہ انخلاء کے لیے پاکستان کے پاس کیا آپشنز ہیں؟ آپ نے اصطلاح یوز کی ہے تارکین وطن، ایسے وہ نہیں ہے، وہ اوورسیز پاکستانی آپ کہہ لیں. جی. اور جو اوورسیز پاکستانی جو وہاں کام کر رہے ہیں ان کا انخلاء پہلے پاکستان کو ایکسپیرینس ہو چکا ہے. 1990 میں جب کویت سے تقریباً 1.5 لاکھ پاکستانیوں کا انخلاء ہوا تھا اور وہ بڑا کامیابی سے ہمارا جو فارن آفس تھا اور ان کے جو کرائسس سیل بنے تھے مختلف ایریاز میں، انہوں نے بڑے ایفیشنسی کے ساتھ، یعنی تندہی کے ساتھ انہوں نے وہ ان کی لسٹیں بنائیں اور پھر ان کے لیے انتظامات کیے. اب اگر آپ کا سوال یہ ہے جو کہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ گلف کے اندر اگر وار بٹوین دی گلف کنٹریز شروع ہو جاتی ہے، یعنی تو پھر اس صورت میں ظاہر ہے ان کی حفاظت کے لیے ہمیں ورڈ ہونا چاہیے، پریشان ہونا چاہیے. اور اس کے لیے ہمارے جو فارن مشن ہیں، جو ہمارے ایمبیسیز ہیں، جو ہمارے کونسلیٹ جنرلز ہیں، ان کو چاہیے کہ یہ اپنے کرائسس سیل بنا لیں، ابھی سے اس کی ریہرسل کر لیں یا SOPs وغیرہ بنا لیں اور اس کے بعد ان کی رجسٹریشن کریں تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ کوئی پاکستانی لیفٹ اوور تو نہیں ہے. دوسرا اس میں ایک کردار آ جاتا ہے اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن کا. بہت سارے لوگ ہیں جو ممبرشپ نہیں لیتے، حالانکہ اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن کے اپنے سکولز ہیں، اس میں بچوں کے سبسڈائز فیس ہے اور ان کی ہاؤسنگ اسکیمز وغیرہ بھی بنتی ہیں، لیکن اس کے باوجود لوگ اس کی ممبرشپ لینے سے کتراتے ہیں. لیکن اس کے باوجود ایک بڑا ڈیٹا جو OPF کے پاس بھی اس کا موجود ہے، اور FIA جب ایگزٹ اور انٹر کی وہ سٹیمپنگ ہوتی ہے ایئرپورٹ پہ امیگریشن ڈیسک سے، تو وہاں سے بھی ڈیٹا پتہ چل سکتا ہے کہ کتنے ہمارے پاکستانی ہیں جو وہاں پر ہیں. تو یہ FIA، اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن اور فارن مشن اگر مل جل کے کم از کم ڈیٹا اکٹھا کر لیں ابھی سے تو یہ اچھا ہو جائے گا، اور وقت آنے پہ کرائسس سیل بنا کے تو ان کے لیے متبادل انتظامات کیے جا سکتے ہیں. اب دوسرا سوال یہ ہے کہ یا تو بندرگاہیں بھی بند ہو جائیں اور ایئر روٹ بھی بند ہو جائے، تو اس صورت میں جو روڈ کوریڈورز بنتے ہیں ایک ملک سے دوسرے ملک، اور پھر اس طرح اگر روڈ کوریڈورز بنا کے جو دکم پورٹ ہے جو نیکسٹ ٹو مسقط ہے ادھر وہ پاکستانی آ جائیں تو وہاں سے شپس کے ذریعے، ڈوز کے ذریعے، ایون پاکستان نیوی کی شپ بھی جا کے ان کو لا سکتے ہیں. تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ یہ ناممکن چیز ہے، یہ ممکن ہے اور پاکستان کا تجربہ بھی ہے اور مجھے امید ہے کہ یہ مینیج ہو جائے گا مناسب پلاننگ سے، دعا یہ ہے کہ ایسا نہ ہو، پرویکٹیو رول سے اس کو کاؤنٹر کیا جا سکتا ہے. سر اب پاکستان جیسے کہ کوسٹل سٹیٹ ہے اور اب ہم ایک میری ٹائم ویژن کی طرف بھی جا رہے ہیں. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ ہماری تقریباً 1001 کلومیٹر کی کوسٹ لائن ہے، اور کسی بھی کوسٹل سٹیٹ کے لیے جو نیوی ہوتی ہے وہ ہمیشہ سے فرسٹ لائن آف ڈیفنس ہوتی ہے. تو موجودہ کانٹیکسٹ میں اس جنگی صورتحال میں آپ پاکستان نیوی کے رول کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ کوسٹل اسٹیٹ جیسے آپ بتا رہے ہیں، کوسٹل اسٹیٹ کے لیے ایک اگر ہم بڑے پیمانے پہ بات کریں تو اس کے لیے 3 چیزیں اہم ہیں. ایک تو اس کی جو کوسٹ لائن ہے اس کو محفوظ رکھنا، دوسرا جو اس کی ترسیلات کی راہداریاں ہیں ان کو محفوظ رکھنا، اور اس کے جو اکنامک ایکٹیویٹی سے وابستہ علاقہ ہے یا جس کو ہم ایکسکلوسیو اکنامک زون کہتے ہیں اس کو محفوظ بنانا. اور ان علاقوں میں جو بھی مرچنٹ شپ یا جو بھی کمرشل ایکٹیویٹی ہو رہی ہے اس کو محفوظ بنانا وہ ہمارا فرض ہے. اب یہ جو حالیہ واقعات ہیں یا حالیہ جنگ ہے، اس سے ایک چیز تو بالکل واضح طور پہ سامنے آئی ہے
کہ ایک قومی سلامتی کے لیے بحری سلامتی بہت ضروری ہے، اور بحری سلامتی اسی لحاظ سے ہو سکتی ہے اگر آپ کی بحری قوت مضبوط ہے، اسٹرانگ نیوی کا ہونا اسٹرانگ ضروری ہے۔ نیوی. اور اس کا بنیان آپریشن بنیان المرصوص میں بالخصوص بالکل ہمارے لیے اور سب کے لیے واضح طور پہ اس میں انڈیکیشنز آئی تھیں کہ ایک گو کے سائلنٹ سروس پر اس نے اپنا لوہا بہت اچھے طریقے سے منوایا تھا، جس میں پاکستان کو کسی بھی خطرات سے بالکل محفوظ رکھا گیا تھا. اور ماشاءاللہ جو ابھی بھی یہ سارا جو ایکٹیویٹی چل رہی ہے، جس میں پی این ایس سی کے جہاز کو اسکارٹ کر کے لے کر آنا، اپنی پریزنس کو شو کرنا، انٹرنیشنلی اس کی ریکگنیشن رہنا، اور جو خلیج کے ممالک ہیں ان میں بھی اس کی ریکگنیشن رہنا کہ یہ پاکستان نیوی یہاں پر پریزنٹ ہے اور پریزنٹ رہے گی ملکی دفاع کے لیے. اور یہ ہمارا جو محافظ البحر کا ہمارا ایک انیشیٹو ہے. اور ہاں، یہ محافظ البحر کا یہ انیشیٹو بیسیکلی اسی ریفرنس سے ہے. بہت اچھا پاکستان نیوی کا اقدام ہے، جس میں پی این ایس سی کی شپس کو محفوظ بنا کے لے کر آنا، اپنی ساحلی حدود کو محفوظ رکھنا، اور جتنے بھی ترسیلات کی راہداریاں ہیں ان کو محفوظ بنانا ہمارا اولین فرض ہے. اور ماشاءاللہ پاکستان نیوی کی جو بحری جو کہ سرفیس فورس، انڈر واٹر فورس، ایئر ونگ، سب اس قابل ہیں کہ وہ اپنے بحری حدود کو بہت اچھے طریقے سے محفوظ بنا سکتے ہیں اور محفوظ رکھ سکتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ سر اس کے جو ایکو ہے وہ ہمیں سنائی دیتی ہے فرسٹریشن کی صورت میں، کیونکہ ہمارے پڑوسی ممالک جو ہیں ان میں سے ایک کا یہ تھا کہ لوگوں کو اس کی سیکیورٹی تکلیف ہے پرووائڈر کا وہ جو ہے وہ تقریباً ایلیمینیٹ ہی ہو چکے ہیں اس سچویشن سے. جی. سر اب کوئکلی میں آخر میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا، کیونکہ ابھی پچھلے کوسچن میں بھی میں نے ذکر کیا کہ پاکستان اپنا ایک بلو اکانومی کا ویژن لے کے چل رہا ہے اور کافی ایک گرینڈ ہمارا پروجیکٹ ہے. تو اس کے لیے سر پورٹس کی اہمیت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. خاص طور پر یہاں میں گوادر کی بات کروں گا جو کہ بڑی اسٹریٹجک لوکیشن پر ہے، اسٹریٹ آف ہرمز سے زیادہ دور بھی نہیں ہے. لیکن اس موجودہ مشکل صورتحال کے اندر کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان اپنے میری ٹائم کے ویژن کو فلفل کر پائے گا؟ دیکھیے اس وقت جو حالات ہیں پچھلے 4 ہفتوں کے اندر، تو پاکستان کے اندر جو ٹرانسشپمنٹ کے لیے اسپیشلی جو کنٹینرز وغیرہ یہاں پر آئے ہیں، اس سے تو پاکستان کو فائدہ ہوا ہے، یعنی پاکستان کی بلو اکانومی کو ایک جمپ ملا ہے. اب دیکھیں نا، آپ کو پتہ ہے کہ جو بھی رینٹل انکم ہوتی ہے وہ بڑی فری ہوتی ہے، اور آپ کا کوئی ریسورسز جا نہیں رہا ہوتا اور الٹا وہاں سے رینٹ آ رہا ہوتا. اب ہو یہ رہا ہے کہ فار ایسٹ سے، یعنی جاپان سے، چائنا سے جتنے الیکٹرانکس آئٹم جو امپورٹ ہو رہے تھے، گلف اسٹیٹ نے امپورٹ کر رکھے تھے اور شپس جو تھے وہ ان روٹ تھے، تو جب آگے اسٹریٹ آف ہرمز بند ہوا تو ان کے لیے سب سے بہترین لوکیشن جو تھی وہ پاکستان تھا، کہ انہوں نے یہاں آ کے ان کو ٹرانسشپمنٹ کے لیے آف لوڈ کیا. چونکہ ایک شپ جائے، وہ اپنا لوڈ لے کے کہیں اور چلا جائے، پھر واپس آئے. تو اب اس سے یہ ہوا کہ پاکستان کی جو پورٹس ہیں ان کو اس کا رینٹ مل رہا ہے، اور ٹرانسشپمنٹ کے لیے مزید جب شپ آئیں گے جو ان کو لے کے دوبارہ انشاءاللہ جلدی، ہم دعا کرتے ہیں کہ جلدی یہ کرائسس ختم ہو اور نارملسی جو ہے واپس آ جائے. تو اس صورت میں پھر جب وہ شپس آئیں گے تو پھر وہاں پر پھر ایک دفعہ ویارفج وہ پیمنٹ کریں گے، اور اس سے بھی ہماری اکنامک جو ہے آؤٹ ریچ بڑھے گی. اور لیکن ہم یہ نہیں قطعاً چاہتے کہ جنگ جاری رہے اور ہمارا جو ہے نا بلو اکانومی ہماری فلرش کرتی رہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہمیشہ کے لیے کرے، لیکن اس وقت جو ہے اس کا کوئی بلو اکانومی پہ ایڈورس افیکٹ جو ہے نا وہ نہیں آیا، بلکہ پازیٹیو افیکٹ ضرور آیا ہے. مطلب یہ کرائسس جو ہے پاکستان کے لیے اس میں بھی اپرچونٹی موجود ہے. اس لحاظ سے میں ایک چیز کا اس میں اضافہ کر دو تین چیزیں. ایک ہے اس میں جیسے انہوں نے مینشن کیا کہ جو آپ کی ٹرانسشپمنٹ والی ایکٹیویٹی تھی، اب ٹرانسشپمنٹ کی ایکٹیویٹی سے 2 چیزیں اور ریلیٹڈ ہیں کہ جو پاکستان کی یا کے پی ٹی کی جو کیپیسٹی تھی، اس نے ایک آن ڈاک فیسلٹیز کی جو کہ ڈاک کے اوپر فیسلٹی اویلیبل ہے، اور دوسری کہ جو آف شور ڈاک فیسلٹی کہ جہاں پہ آپ کنٹینرز وغیرہ کو رکھ سکیں. اس کے ساتھ کسٹم کے جو قوانین وغیرہ ہیں ان میں تبدیلیاں، ان کو اس قابل بنانا کہ وہ جو آج کل کی جو بھی حالات ہیں ان کے لحاظ سے ہم اس پہ وہ کر سکیں. ایک یہ بہت اچھا اقدامات کیے گئے ہیں. اس کے علاوہ ایک بنکرنگ سروس شروع کی گئی ہے، جس میں آؤٹر اینکریج پہ ہی
ان کو شپس کو فیولنگ کر دینا، جو بھی انٹرنیشنل روٹس پہ آ رہے ہیں ان کی فیولنگ کر کے ان کو وہیں سے وہ آگے اپنا سفر جاری رکھیں۔ تیسری چیز ہے فیڈر سروسز کے جو بھی ٹرانسشپمنٹ کے اگر یہاں پہ وہ آف لوڈ ہوتے ہیں تو فجیرہ ان کی پورٹ ہے جہاں پہ اگر جو کہ اسٹریٹ آف ہارمز سے پہلے آتی ہے، اگر وہ ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے یا دکم پورٹ وغیرہ ہے تو وہ فیڈر سروسز ان راستوں کو کر سکیں۔ اور آپ نے جیسے کہا اور شیر صاحب نے جیسے کہا کہ اس میں ہمارے لیے بہت بڑی ایک ونڈو آف اپارچونیٹی ہے، ابھی ہم پہ منحصر ہے کہ ہم اس کو کس طرح آگے ایکسپلور کرتے ہیں۔ تو ناظرین آپ نے دیکھا کہ موجودہ جنگی حالات کے اندر بھی انشاءاللہ پاکستان کا مستقبل جو ہے وہ محفوظ ہے اور اس میں ہمارے لیے نئی اپورچونٹیز بھی آ رہی ہیں۔ تو آج کی ڈسکشن کا اختتام میں ونسٹن چرچل کی ایک سٹیٹمنٹ سے کہوں گا کہ جس میں یہ کہتے ہیں اے پیسمسٹ sees difficulty in every opportunity but an optimist sees opportunity in every difficulty۔ تو میرا خیال ہے ہمیں آپٹمسٹ رہنا چاہیے اور آگے کے لیے تیار بھی رہنا چاہیے۔ سر آپ دونوں کے وقت کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔